نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 44 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45-46۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ نماز ضرور دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر دشوار نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر و صلاۃ کو اختیار کرو گے تو برائیاں دور ہوں گی۔ حب مال اور حب جاہ کا علاج بھی تم صبر کے ذریعے کر سکتے ہو۔ نماز پڑھو گے تو عجز و انکساری پیدا ہوگی اور اس میں مختلف بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے، کیونکہ نماز سے تعلق باللہ کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر مشکلات کم ہو جائیں گی۔ انسان کو مصائب کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا تعلق اللہ رب العزت سے کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کئی ظاہری بیماریوں کی شفا کا سبب بھی بنتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، تفسیر ابن کثیر جلد اول، تفسیر طبری جلد اول، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہو گئے اور شدت درد کی وجہ سے آپ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر گزر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فارسی لہجہ میں فرمایا، شکم درد، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ شکم فارسی میں پیٹ کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نعم، کہ حضور ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، قم فصل فإن الصلاة شفاء، اٹھو اور نماز پڑھو کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی تو پیٹ کا درد ان کا دور ہو گیا اور اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ نماز کے اندر شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے، ظاہری طور پر بھی شفا ملتی ہے اور باطنی شفا بھی ہے، کیونکہ عام دستور ہے کہ کسی دفتر سے کوئی کام کروانا ہو تو درخواست دینی پڑتی ہے۔ افسر اعلیٰ اس درخواست کو قبول یا رد کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ نماز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کا باضابطہ طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہی عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ تو لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر مشکل وقت میں 2 رکعت پڑھ کر اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا کرے۔ وہ جس طرح کسی نے کہا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے،
مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی جھکے، اللہ رب العزت سے ہی سوال کرے، پروردگار عالم سے ہی مانگے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر کتنی برکات رکھی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو عبداللہ جلال رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد صاحب سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا، مچھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا وہ میرے والد صاحب سے کہنے لگا، چچا جان اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے کیا، تاکہ یعنی جو مچھلی آپ کے گھر تک پہنچا دے۔ والد صاحب نے جواب میں کہا کہ ہاں ہمیں بندہ چاہیے۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا کہ میں پہنچا دیتا ہوں۔ راستہ میں اس نے اذان کی آواز سن لی، کہنے لگا اللہ کے منادی نے بلایا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا، آپ کا دل چاہے تو انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے، کسی اور سے اٹھوا لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر وہ چلا گیا۔ میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں تو بطریق اولا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی، اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کر والد صاحب نے یہ عجیب واقعہ والدہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر جائے۔ اس سے کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد صاحب نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں افطار کرے۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو بعد از مغرب آیا، کھانا کھایا اور کھانا کھانے سے فراغت کے بعد یعنی فارغ ہونے کے بعد وہ کہنے لگا مجھے کوئی علیحدہ جگہ دے دیجئے تاکہ میں اللہ کو یاد کر لوں۔ ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی اور تندرست ہماری طرف چلی آ رہی ہے۔ ہم حیران ہوئے اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی جو مہمان آج تمہارے ہاں آیا تھا کہ یا اللہ اس نوجوان مہمان کی برکت سے مجھے اچھا کر دے۔ میں فوراً اچھی ہو گئی، میری بیماری چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں اس کے بعد ہم فوراً گئے جہاں پر ہم نے نوجوان کو علیحدہ بٹھایا تھا۔ جب وہاں گئے تو وہ وہاں نہیں تھا بلکہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تو نماز کی پابندی، نماز کا احترام اور ادب کرنے والوں کا اللہ رب العزت ایسا اکرام پھر فرماتے ہیں کہ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے وسیلے سے جو مانگ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، نماز کو ذرا سیکھ لیا جائے کہ نماز پڑھنی کیسی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہ کھڑے تو ہم نماز پہ ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، پوری توجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ جو لوگ نمازوں پر محنت کرتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اور پڑھا اپنے بزرگوں کے واقعات میں کہ ہمارے ایسے بزرگ بھی گزرے جیسے حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب تذکرہ ہوا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں روئے؟ فرمایا اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت کا مزہ کیسے آئے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے جنت کے حور و قصور کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر قیامت کے دن مجھ پر اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہو گئی تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ اے پروردگار اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عنایت فرما دیجئے تاکہ میں تیرے آگے سجدے کرتا رہوں۔
حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اپنا سر محبوب کے قدموں پر رکھ دیا ہے، بس سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حضرت، یہی آرزو ہے۔ ان لوگوں نے محنتیں کی نماز پر، آج ہم بھی اگر محنت کر لیں، اپنی نمازوں کو بنا لیں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں اور نماز کے اندر خشوع و خضوع ہم پیدا کر لیں تو وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ انعامات ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ آج ہم سجدے کر کے اپنی پیشانیوں پر نشان سجود تو بنا لیتے ہیں، سجدوں کے نشان تو ہماری پیشانی پہ آ جاتے ہیں، لیکن سجدوں میں تاثیر نہیں رہی، وہ سجدوں کے اندر اثر نہیں رہا۔ وہ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ نشان سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے۔ تو اس لیے ہم بھی کوئی ایسا سجدہ کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے جھک جائیں کہ پروردگار عالم کی رحمت بھی جوش میں آئے اور ہمارے مسائل کا حل نکل آئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ساتھ۔ صبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ علماء حضرات لکھتے ہیں کہ ایک تو صبر یہ ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں سارے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا، منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت جس سے ناراض ہو، ہماری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے، حرکات سکنات سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اسباب پیدا نہ کریں۔ ایک تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا صبر نیکیوں پہ بھی ہوتا ہے، یعنی نیکی کرنے پر انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، شیطان بھی رکاوٹ بنتا ہے، کچھ اور لوگ بھی رکاوٹ بنتے ہیں، کئی قوتیں سامنے آتی ہیں رکاوٹ بنتی ہیں، موسمی حالات بھی رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن بندہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ان پر صبر کرتے ہوئے، یعنی تکالیف پر، رکاوٹوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ مثلا سردی کا موسم ہے، صبح کے وقت اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مسجد کی طرف جانا مشکل کام ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، گھر والے بھی روکیں گے گھر میں پڑھ لو آج ٹھنڈ زیادہ ہے، لیکن وہ اس ٹھنڈ پر اور اس تکلیف پر صبر کرتے ہوئے جب مسجد کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں نیکیوں پر صبر کرنا۔ اور ایک قسم ہوتی ہے گناہوں سے صبر کرنا، یعنی گناہوں سے رکتے وقت انسان کو ذرا تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے، بعض اوقات گناہوں کے اندر لذتیں رکھی ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر یا اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس وقت بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو برداشت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ تو فرمایا کہ مدد طلب کرو اللہ رب العزت کی، کس چیز کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو فرمایا آگے کہ نماز پڑھنا اس کے اندر گو کہ اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، نماز کے اندر گو کہ خیر و برکت رکھی ہوئی ہے، لیکن فرمایا یہ نماز بوجھل ہے، یہ بھاری ہے، ہر بندہ اس کو ادا نہیں کر سکتا ایسے موقعوں پر، مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے جو جھکنے والے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے نماز پڑھنا۔ اور پھر وہ کون لوگ ہیں عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ لفظ ظن ازداد معنی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس کا معنی گمان بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے، مگر یہاں پر ظن کا معنی یقین ہے۔ عربی زبان میں بعض دوسرے کے الفاظ کے بھی متضاد معنی ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ کئی الفاظ قرآن حکیم میں ایسے آئے ہیں جن کے معنی متضاد ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی اس کا معنی ہم یقین ہی کریں گے، اس کا معنی گمان نہیں کریں گے، ورنہ ہمارے ہاں تو ظن گمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ظن سے مراد گمان نہیں ہے بلکہ یقین ہے، یعنی وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔
یعنی اس طرح قرآن حکیم میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے، حمیم کا لفظ بھی آیا ہے. اب اس کے بھی دونوں معنی نکلتے ہیں متضاد قسم کے، یعنی حمیم کا معنی گرم بھی ہے اور حمیم کا معنی سرد بھی ہے. تو فرمایا کہ یہ نماز ان لوگوں پر بوجھل نہیں ہے جنہیں یقین ہے کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں اعمال کی باز پرس ہوگی اور نماز جیسی نعمت کی قدر وہاں جا کر معلوم ہوگی، اور انہیں یہ بھی یقین ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تمام چیزوں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اور ہر چیز کی انتہا بھی وہی ہوں گی. کیونکہ عاجزی کرنے والوں کا ان باتوں پر یقین ہے، اس لیے وہ نہایت خوشی اور ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں بھی مقبول نمازیں نصیب فرمائے، قیام کی لذتیں نصیب فرمائے، رکوع کے مزے نصیب فرمائے، سجدوں کا سرور نصیب فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.